صرف امانت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے رکھوا دیے تو بس وہ امانت ہے اور وہ واپس کرنا ہے تو بس اس کو واپس کر دیا تو یہ شخص امانت دار ہو گیا۔ امانت کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھوائے تو وہ بھی امانت ہے، کسی کا مال کسی کے پاس کسی بھی طریقے سے آ گیا وہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح جتنی ذمہ داریاں ہمارے ذمے ہیں اللہ نے لگائی یا بندوں کی طرف سے ہیں، وہ سب کی سب امانت ہے۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کسی کے پاس کوئی چارج ہے، کوئی اختیارات ہیں، یہ سب امانت ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس جو ہے، کسی کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی، چاہے وہ ہمارے اپنے بدن کی نعمتیں ہیں یا باہر کی نعمتیں ہیں، دنیا ہے، مال و دولت وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب امانت ہے۔ حتیٰ کہ اولاد ہے یہ بھی امانت ہے، تو اس کی تربیت اور ان کو صحیح راستے پر لگانا یہ سب ظاہر ہے، اسی لیے تو ہے کہ یہ امانت ہے۔ اسی طرح مال و دولت تو ہے لیکن یہ سب چیزیں بھی ہیں، تو ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھے راستے پر لگانا، ان کو درست جگہ رکھنا اور ان سے صحیح دین کا کام لینا اور اس میں لگانا، ان کو ظاہر سب امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا اپنا بدن بھی اس کے پاس امانت ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر یہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ بھئی انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنی جان لیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، تو یہ تو اس کا جسم نہیں ہے، تو اللہ نے دیا ہے، یہ تو امانت ہے، جس طرح اللہ نے دیا اسی طرح اللہ کے پاس واپس جائے گا۔ تو خود اپنے ارادے سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، ختم کرنا خودکشی کہلاتا ہے، اور یہ اس لیے ناجائز ہوتا ہے کہ یہ جسم امانت ہے۔ اعضائے بدن جتنے ہیں سب امانت ہے، جس عضو کو اللہ نے جس طرح دیا ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور حکم کے مطابق لگانا ہے، چلانا ہے، اس سے اس کے خلاف کام نہیں کرنا ہے، سب امانت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو پھر آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، کسی بھی طرح کی امانت، اور اس کے بدلے میں اللہ اور اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کرے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جتنی بھی امانات ہیں، امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان لوگوں کی طرف واپس لوٹاؤ جن کا حق ہے، یعنی جس کا حق ہے دینے کا اسی کے حوالے کرو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ واقعہ آپ نے سنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر کے تشریف لائے تو چابیاں بیت اللہ شریف کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن ابی طلحہ، یہ حضرت شیبہ قبیلہ ہے ان کے پاس تھی شروع سے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ان سے چابیاں لے لو اور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول۔ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ جب واپسی ہوئی تو کئی صحابہ، ظاہر ہے جتنے قریب ترین صحابہ تھے وہ سب اس انتظار میں تھے کہ یہ چابی ہمیں ملے گی، اس لیے کہ اب تو آج کے بعد تو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہمارے قبضے میں ہے اور اب تو اس کے ذمہ دار اور اس کے خادم ہم سب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بلایا دوبارہ اور ارشاد فرمایا کہ یہ چابی انہی کے حوالے کر دو، پہلے بھی ہم نے ان کے پاس تھی، یہ امانت ہے اور یہ امانت انہی کے پاس جائے گی واپس، اور آج تک ان کے خاندان میں چلے آ رہی۔ آج تک بھی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کھلتا ہے دروازہ تو چابی انہی کے پاس ہوتی ہے، حکومت کے پاس بھی نہیں اور بادشاہ کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں، انہی کے پاس ہوتی ہے، انہی کی اولادوں میں، یہ شیبی کہتے ہیں ان کی اولادوں کو، اور شیبہ قبیلہ ہے ان کا، اور اسی سے یہ لوگ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس طرح اس کے بعد یہ سلسلہ آگے تک جاری رہا اور اب بھی ان کی اولادوں میں ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل جو ذمہ دار تھے، کلید بردار کہتے ہیں اس کو، چابی والے، جو ابھی کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہوا ہے، تو ابھی ان کی اولاد کے پاس۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ امانت کو اسی کے سپرد کرو جس کا حق بنتا ہے۔ تو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوا، سارے لوگوں کو اندازہ ہوا، خود ان کو بھی، اور لوگ ایمان بھی لائے اس پر کہ دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آج طاقت دی ہے، لیکن وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ جی یہ سارا کچھ ہمارے حوالے کرو، فرمایا جس کی جو حق ہے وہ اسی کے پاس رہنے دو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جب آئیں گے ہمارے لیے دروازہ کھلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کے موقع پر آئے، اس سے قبل وہ
حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے. یہ ہجرت کے بعد بھی ایک دو دفعہ آنا ہے، اس کے علاوہ تو آنا ثابت نہیں ہے. تو وہ بھی زیادہ نہیں رکے وہاں، بس جو کام مقصد تھا وہ پورا کر کے فوراً واپس جاتے، سیدھا مدینہ منورہ واپس. حج فرمایا تو حج جیسے ہی ختم ہوا فوراً روانہ ہو گئے واپس، یعنی وہاں نہیں رکے اس سے زیادہ. تو وجہ وہی تھی کہ جی مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا بعد میں، کہ ٹھیک ہے مکہ میری پیدائش کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لیکن مدینہ منورہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے میرا وہاں زیادہ دل لگتا ہے. اور صحابہ کرام بھی ظاہر ہے کہ ملنے جو بھی آتے تھے وہیں پر ہوتے. لیکن مکہ فتح ہوا تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ امانت کو حقدار تک پہنچاؤ تو اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی، اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہو. یہ دلیل ہے اس بات کی. دوسری بات بتائی، تیسری چیز ہی بتائی، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ، جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تو یہ ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہ ہے، اور حدیث آپ کے سامنے آ رہی. قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے اس کا. والجار ذی القربہ وصاحب والجار ذی الجنب اور وابن السبیل قرآن کریم میں آتے ہیں. دو تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ رشتہ دار جو پڑوسی ہے، پڑوسی رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، زیادہ حق ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان بھی ہے. ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن مسلمان تو ہے، تو اس کا دوسرے نمبر پر حق آتا ہے. تیسرے نمبر پر وہ پڑوسی آتا ہے جو نہ رشتہ دار ہے اور نہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے لیکن ہے تو پڑوسی، تو تیسرے نمبر پر اس کا حق آتا ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے آیت کی، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قرآن کریم میں جو صاحب بالجم کا ذکر ہے کہ وہ شخص جو آپ کا ساتھی ہے، پہلو کا، برابر میں آپ کے ہے، تو اس سے بعض حضرات نے مراد لیا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھی بنا، بس میں آپ کا ساتھی بنا، ٹرین میں بنا، جہاز میں بنا، کسی بھی سفر میں بنا، تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے یا ایک دو دن کے لیے آپ کا ساتھی بنا، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. اس کا بھی خیال رکھنا، اور اس کے حقوق اس کی بھی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس لیے وہ صاحب بالجم کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں، یہ بہت عام ہے. اس میں اتنا ہے کہ وہ شخص جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ساتھی ہے. اب وہ راستے کا، سفر کا، کہیں کا بھی ساتھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کے کام کی جگہ پر بھی آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے، اپنی ڈیوٹی کی جگہ پر آپ کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کا ساتھی ہے. اور اسی طرح سفر میں ساتھ ہے، حضر میں ساتھ ہے، مسجد میں ساتھ ہے، کسی دوسری جگہ ساتھ ہے، اللہ کے راستے میں نکلے، تبلیغ میں نکلے، یا کسی بھی نیک سفر پہ گئے، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، اور آپ کے ساتھ ساتھی ہیں، تو یہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، یہ بھی پڑوسی. تو اس لیے ان سب لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب یہ سارے کے سارے لوگ خیال رکھیں گے تو ایسا ہے جیسے 100 آدمی ہے نا، اگر 100 آدمی ہے مثال کے طور پر، اور سب اس پر عمل کریں کہ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو ایک آدمی کو 99 آدمی اس کا خیال کریں گے. ایک آدمی کا خیال کرنے والے کتنے ہو جائیں گے؟ 99 ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ 99 کے 99 اسے ایک کا خیال رکھیں گے، اسی طرح باقی 99 دوسرے کا خیال رکھیں گے، پھر تیسرے کا رکھیں گے. تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے. تو اب تو یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے ذرا سفر میں اور عارضی لوگوں سے گھبراتے بھی ہیں، پتہ نہیں لگتا، لیکن بہرحال احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی طرف سے جتنا ہو سکے ممکن ہو تو خیال رکھنا چاہیے بہرحال. تو یہ 3 باتیں اس حدیث میں بتا دی گئی کہ عشق اور محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہ جو آپ ظاہری طور پر مجھ سے محبت رکھتے ہو، ٹھیک ہے، میرے وضو کا پانی استعمال کر رہے ہو، یا جیسے صحابہ کرام تبرک مختلف چیزوں سے لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے. محبت صرف زبانی کلامی بھی نہیں ہوتی، اور محبت صرف یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی شخص کی کسی بھی چیز سے ٹھیک ہے محبت کر لی، لیکن اگر اس کے فرمودات، ارشادات اور طریقوں پہ نہیں چل رہے ہیں تو پھر یہ محبت کامل نہیں ہے، اور اس پر آپ کو وہ سب کچھ پھر نہیں مل سکتا جو اصل میں ملنے کا ہوتا ہے. تو اب صحابہ کرام کوئی محبت کامل تھی، وہ یہ سب کچھ بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اتباع بھی کرتے تھے، کہ جب بھی کوئی کام ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کے درمیان کہ اس کام کو کرنا ہے، صحابہ کو بتانا ہوتا اور صحابہ کو کرانا ہوتا یا کروانا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ کرام خود بخود وہ کام کر لیتے. کہ اتنے سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسا ہوا
کہ عمرے سے روک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر حلق کرنے کی باری آئی کہ احرام کو کھولتے ہیں. صحابہ کرام راضی نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم وہاں سے آئے اللہ کے گھر عمرہ کرنے اور مشرکین نے ہمیں منع کر دیا. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، مشرکین کون ہوتے ہیں ہم کو منع کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، بس ٹھیک ہے، اس بار ہم واپس جائیں گے، پھر آئندہ کے لیے دوبارہ آئیں گے. تو صحابہ کرام سر نہیں منڈا رہے تھے، حلق نہیں کر رہے تھے. تو ازواج مطہرات آپ کے ساتھ جو تھی انہوں نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ آپ اپنا حلق کر لیں سب کے سامنے بیٹھ کر، جب آپ کر لیں گے تو یہ لوگ خود بخود کریں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھانے کے لیے ان کے سامنے بیٹھ کے اپنا حلق کروایا تو سب کے سب نے کر لیا. تو اس طرح جہاں بھی ہوتا تھا، کوئی بھی کام ان سے ہو نہیں پا رہا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو سب کے سب کرتے. اتباع اس کو کہتے ہیں. تو اگر اس طرح کی اتباع ہے تو پھر انسان کامیاب ہے. اگر زبانی کلامی دعویٰ ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ جلوس میں نکلے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اور یہ جلوس میں ہے، دن میں بھی جاگے ہوئے ہیں، صبح بھی جاگے ہوئے، نماز نہیں پڑھ رہے. فرض نماز میں پابندی نہیں ہے، اور سڑکوں پر جلوس تو نکل رہا ہے، پر نماز کی پابندی کتنے لوگ کرتے ہوں. اسی طرح 10-12 دن سے شروع ہو جاتے ہیں جیسے ربیع الاول میں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، لیکن عمل میں کتنا ہے، سنت کتنے ہماری زندگی میں سنتیں ہیں، کتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل اور طریقے کو اپناتے ہیں، یہ تو بس اس کا تو اللہ ہی عالم ہے. تو اس لیے صرف زبانی کلامی یا ان چیزوں کے دعویٰ یا خوشی منانا یا اس چیز سے نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ وسلم.